آپ نے بولے ہیں, ہمیں بھی بولنے دیجئے. آپ کون سے قرآن آپ نے کاؤنٹر کر دیا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے تو بتانے لگا ہوں نا. قرآن کی ورس بتائیے, ارے بتائیے ورس بتائیے, کون سا مدار ہے, کون سا بتائیے. ایک منٹ, اچھا ایک منٹ پہلے میں تھوڑی سی گفتگو تھوڑا اور آگے لے کر چلتے ہیں. دیکھیں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو قرآن ہے کوئی سائنٹیفک کتاب ہے. تو اگر قرآن سائنٹیفک کتاب ہے تو ہم بہت سارے اور سوالات اس پہ کھڑے کر دیں گے. ہمارا بائبل کے متعلق کوئی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ بائبل کوئی سائنس کی کتاب ہے, کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا. آپ اگر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ سائنس کی کتاب ہے تو پھر بہت سارے سائنٹیفک ایرر جو ہے نا وہ بھی قرآن جو ہے چیپٹر 20 اور اس کی 53 میں قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ نے زمین کو کارپٹ بنا دیا, بچھونا بنا دیا. اب کون سی سائنس ہے جو آج یہ ثابت کرتی ہے کہ اللہ جو ہے جو زمین جو ہے وہ چپٹی ہوئی ہے. آج کے دور میں بھی آپ بہت سارے ملا ہیں جو ہے نا اعلیٰ, تو وہ انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے اس پہ زمین جو ہے وہ چپٹی ہوئی ہے, وہ ساقط ہے. تو پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس طرح قرآن کے اگر تو قرآن کو آپ ایک سائنٹیفک کتاب کے طور پر ہمیں یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جی سائنس اس کو پروو کرتی ہے, تو پھر آپ کو ہمیں اور بہت ساری سوالوں کا ہمیں جواب دینا پڑے گا, اور اس میں پھر آپ کو بہت ساری کانٹرڈکشن جو ہے نا ان کا سامنا کرنا پڑے گا. قرآن یہاں تک کہتا ہے کہ جی اللہ نے بیک بون سے جو ہے نا وہ جو سپرم جو ہے نا انسانی نطفہ جو ہے وہ کمر کی ریڑھ کی ہڈی سے نکلتا ہے. سائنس اس کے بالکل اگینسٹ کہتی ہے. تو اس لیے بہت ساری پھر آپ کو اور ڈفرینٹ قسم کا چیلنج شروع ہو جائے گا. چلے جی آپ بات کریں بھائی. سیال بھائی آپ مانتے ہیں کہ سائنس ایک سائنٹیفک کتاب ہے, سائنس کی کتاب ہے قرآن جو ہے؟ جی علامہ صاحب یہ معاملہ نہیں ہے وہ یہ جو وہ سوال کر رہے ہیں. خیال صاحب دیکھو آپ نے تو کہا ہے کہ یہ ایک قرآن پاک الہامی کتاب نہیں ہے, یہ ایک انسان کا بنایا ہوا کلام ہے. اور انسان یعنی ہمارے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ خود لکھ دیا ہوگا, یہی آپ کا اعتراض ہوگا. تو انہوں نے ایک یعنی حوالہ پیش کیا ہے بھئی آج 1400-1500 سال بعد کوئی سائنس بات کر رہی ہے اور وہ قرآن بھی کہہ رہا ہے. تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں بھئی یہ ایک انسان اگر ایک ان پڑھ انسان 1400 سال پہلے بات کر رہا ہے تو کیا اس نے بائبل سے لی ہے یا کہاں سے لی ہے, کوئی وہ یہ بات پوچھنا چاہتا ہوگا. تو اگر الہامی نہیں ہے تو وہ کیا بات ہے جو ایک ان پڑھ شخص 1400 سال پہلے بات کر رہا ہے اور 1400-1500 سال بعد سائنس اسے ثابت کر رہی ہے, تو وہ اس کی بات یہ تو آپ نے اسے اتار کیوں دیا؟ جی بھائی بات بہت دور نکل جاتی ہے. میں نے اس لیے شروع میں ہی پوچھا تھا پولر صاحب سے کہ آپ کی عربی گرامر سے کتنی شدھ بدھ ہے, تو انہوں نے کہا بس تھوڑی بہت ہے. جب عربی گرامر کے ساتھ ان کی وابستگی ہے ہی نہیں تو پھر یہ قرآن کو ابھی انہوں نے ایک علامہ صاحب نے بھائی یہ جس وقت کی بات ہو رہی ہے, جس وقت کی بات ہو رہی ہے بھیا اس وقت گرامر کچھ نہیں تھی. یہ جو آپ کا قرآن آیا علامہ صاحب پہلے تو نمبر ورلڈ کو اوپر لو نا, ویسا کو اوپر لو نا یار, اس کو اتار کیوں دیا؟ اس کے اوپر کوئی گرامر نہیں ہے, کوئی فتح نہیں ہے, کوئی کسرہ نہیں ہے. او یار پیار سے بات ہو رہی ہے, سارے یار سمجھنے کا موقع مل رہا تھا. چلو ویسا اوپر تو لو دوسرا علامہ پیچھے جا رہے تھے اس لیے سیال بھائی اویس بھائی پیچھے جاتے ہیں اور وہ میں اس براڈ کا حصہ نہیں ہے. اگر آپ پیچھے جائیں گے اور پھر میں نیچے اتار دوں. یہ بات یاد ہے. چلو آپ ان کو لے لو نا اوپر, وہ نیچے آئے ہیں تو ان کو اوپر لے لو مہربانی. اگر وہ سائنس پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو سائنس پہ بات کر لیتے ہیں. وہ اگر اپنے آپ کو بہت بڑا سائنٹسٹ اور قرآن کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں سائنس سے, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے سائنس پہ بات کرنے سے, وہ کر لیں سائنس پہ بات. پولر بھائی اپنا کیا نام ہے یار آپ کا, پولر صاحب ابھی کی بات کر رہے ہیں نا. ابھی آپ نے جو تضاد ثابت کرنا ہے, ابھی جو تضاد ثابت کرنا ہے, تو تضاد کیسے ثابت کریں گے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس لفظ کی گرامر کیا ہے؟ تو پھر تضاد جو آپ کو نظر آئے گا کوئی ضروری ہے کہ وہ تضاد ہی ہو. اور بھائی جو آپ کے جو علماء ہیں, آپ کے جو اسکالر ہیں جنہوں نے اس چیز میں تضاد پڑھا ہے, وہی تضاد ثابت کر رہے ہیں بھائی, ہم انہیں کو کوٹ کر رہے ہیں. پولر بھائی سنیں, اچھا میری بات سنیں. اچھا پلیز کین وی ٹاک ود, مطلب ہم پولائٹ وے میں سکون سے بات کر سکتے ہیں, ہماری کوئی جنگ تو نہیں ہے. پیچھے نہیں جائیں گے,
भाई आप नो वर्ड कॉल आ गई थी भाई, अलामा भाई कॉल आ गई थी जिसकी वजह से मुझे पीछे जाना वो पीछे ना लोग रिपोर्टर करते जाके, इसलिए मैंने आपको नीचे उतारा था। सयाल नहीं भाई नहीं आप मैं सयाल ऐसा भाई नहीं हूं आप मैं। समझ ले अच्छा मैंने क्यों उनको नीचे उतारा। नहीं नहीं अलामा भाई हम ऐसे नहीं है, अलामा भाई प्लीज आप बेफिक्र हैं, हम लोग तमीज से और इल्मी गुफ्तगू करते हैं, और ऐसा नहीं है हरगिज आपको हमारी तरफ से ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, आप बेफिक्र हैं इस मामले में। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अच्छा, आप ये अच्छा, साबित करना चाह रहे हैं आज के कुरान जो है एक साइंटिफिक किताब है, एक यानी कि नहीं, साइंस अभी- के सारे अभी- असूलों को अभी पूरा नहीं। करती है। आप ये नहीं नहीं मानते नहीं सुने अलामा भाई सुने प्लीज प्लीज आप इसको मिस इंटरप्रेट ना करें। मैंने यहाँ पर ये कहा है, मुझे नहीं पता ये किताब किसकी है, अभी आई डोंट नो अबाउट दैट कि ये किसकी किताब है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो 1612 में एक बंदे ने इन्वेंशन किया, अब मेरे भाई ने यहाँ पे पॉलर भाई ने कहा कि कुरान की किस लफ्ज से मैंने मतलब निकाला, मैंने किस से ये बात की, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई को अगर थोड़ा सा अगर फहम हो और थोड़ा सा ये अगर अरबी से वाकिफ हो, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ एक चीज, और ये इनके लिए ये मानना ना मानना मैं हम यहाँ पे नहीं है, लेकिन एक चीज समझने और समझाने वाली है। मेरे भाई ने मैंने यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया है, कुल्लुन फी फालक यसबाहून। ये जो यसबाहून है ना, ये इसका जो इस्तेमाल है सबहा से माखुज है, ये लफ्ज़ किसी भी मुतहर्रिक जिस्म की हरकत को बयान करता है। अब ये ग्रामर को उठाएं, अगर मेरे भाई की वाक़फ़ियत है तो अब यही लफ्ज़ ज़मीन पर मौजूद किसी भी आदमी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो लड़क रहा है, बल्कि इससे मुराद ये होगी वो ज़मीन पर चल या दौड़ रहा है। अगर पानी की सतह पर मौजूद किसी आदमी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो लहरों के रहम पर बेहिस्सो हरकत पड़ा हुआ है, बल्कि इससे मुराद ये होगी कि वो पानी पर तैर रहा है। तो ऐन इसी तरह अगर आप किसी आसमानी जिस्म मसलन सूरज के लिए सबहा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो इससे मुराद है कि वो ना सिर्फ खला में उड़ता है, बल्कि उस दौरान खुद भी वो एक स्पेसिफिक मतलब अनसर्टेन जगहों पे घूम नहीं रहा, बल्कि वो एक मदार के एक शेल के अंदर वो रोटेट कर रहा है। तो कुरान की आयत में जैसे आपने मुझसे पूछा है, तो यहाँ पर जो इसका मुतरजम है वो डायरेक्टली यही है आपने कि सब कितनी उसमें चीजें डाल दी कुरान की, आपको गुस्ताखी कर रहे हैं कुरान की। भाई कुरान आपको कहता है कि मेरे अल्फाज को अपने आगे पीछे इधर उधर मत कीजिए, और आप गुस्ताखी कर रहे हैं, जो बात उसमें लिखी नहीं है आप उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं। और जब यही बात जब दूसरे बंदे करते हैं आप उठ के जनाब उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, जी आपने ये कर दिया वो कर दिया। आपने तो कुरान का तिया पांचा कर दिया है। सूरा बोले उसकी आयत बोले भाई, ये आप सूरा बोले उसकी आयत जी, जी, बोले, मैं उस पे बताता हम हूँ। उसका भी डॉक्टरी मुलाजा कर लेते हैं। सूरत बताएं, उसका आयत बताएं भाई। एक मिनट मुझे एक मिनट चेक करना पड़ेगा, एक मिनट दीजिए मुझे। आप ये एक आयत को लेकर आप समझते हैं कि ये कुरान अल्लाह का कोई अल्हामी किताब है। भाई ये कोई पैरामीटर है जो आप ढूंढ रहे हो। आपने 166 यानी कि जो एंशिएंट डॉक्यूमेंट हैं, जो इल्हामी किताबें हैं, उनको परखने का तरीका आपने ये ढूंढा है कि जी वो ज़मीन साकत है और ज़मीन घूम रही है, ये वो। तो ये तो खुदा ने ये बातें मतलब उसको इतनी क्या जरूरत है, वो साइंटिफिक किताब तो हम मानते नहीं है ना, कुरान को ना बाइबल आपका को क्या हम। तरीका है परखने का, वो बता दें आपने और कैसे भाई हम परखने वाला? कुरान हम बाइबल के बारे में हम नहीं कहते कि ये कोई साइंस की किताब नहीं है। परखा तो है ना, पर कैसे हम ये परखा आपने कहते नहीं बाइबल? है कि ये साइंस की किताब है। ओ भाईजान बाइबल को परखा कैसे है, आप तो कह रहे हैं, बताएं हम ना कहते कैसे हैं कि परखा खुदा आपने? जो आने वाले वही है। वक्तों के बारे उसकी में बताता है, हिस्टोरिकल वो सच्चा एविडेंस खुदा है है। भाई, हिस्टोरिकल साइंस है, उसकी हिस्टोरिकल साइंस है पूरी। है, बताएं ना उसकी सारे साइंस है हमें। पूरी। आप तो जाते करें हो, ना, बताएं आप साइंस। जाओ यरूशलेम में जाओ, आपको यानी वो सारे साइंटिफिक बुक है, मिलते हैं आप यरूशलेम मानते में हैं वहाँ पे। साइंटिफिक बुक है? और कैसे लेकिन साइंस साइंटिफिक उसको है, क्या साबित साइंटिफिक करती है, क्या साइंस है कुरान में हाँ तो बताइए। साबित करती तो यही तो कह रहे हैं कुरान कि में साइंटिफिक बताइए, बुक है। आप क्या कहता है, अल्लाह कह रहा है कि कुरान में कि और वो कुरान पे चले गए हो भाई, सूरज जो है गर्म अपनी पानी बाइबल की पे आओ झील ना में अभी। गुरूब होता है ओ भाईजान वहां पे। बाइबल पे बात हो वो रही है। जुल्करनाइन जाता है, उसने एक लोगों की बस्ती को देखा जहाँ पे वो सूरज के करीब रहते हैं। आप चलो बताइए कौन सी बस्ती शुरू है जो हो गया सूरज जी, के करीब रहती इन्हें है, नहीं होना। आप बताइए। इन्हें नहीं होना चुप की मतलब है तुसी आगे जो मर्जी झूठ कह रहे बोल हैं ना के कि साइंस ये साबित करना मैं शुरू कर देंगे कुरान दे विचों। नहीं भाई, बात ये है कि परखने का उसमें क्या म्यार है आपका? कुरान में अल्लाह कहता है कि जुल्कुरनैन ने देखा सूरज जो है वो मरकी वाटर में यानी कि गंदले पानी में जाके डूब रहा है।
اب یہ کون سی سائنس ہے جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ سورج جو ہے ادھر سے ڈوبتا ہے او میرے اور ادھر بھائی اپنا تو جواب دے دو، ہم اپنا نے تو دے جواب دو کہ دیا ہے آپ کا بھائی، کیا ہم معیار نے ہے جواب پرکھنے کا، آپ دیا نے ہے بائبل کو بھائی، کیسے ہم پرکھا؟ نے کہ ہسٹوریکل یہ وہی سائنس آپ یہ ہے، بتائیں نا پہلے، ہسٹوریکل باقی باتیں تو سائنس بعد ہے، میں۔ ہم پڑھتے ہیں جو تو کتابیں بتائیں نا لکھی کیا ہیں ہے اس ہسٹوریکل کا سائنس ہے، کیا ہے؟ جو بائبل کوئی لکھی بتائیں کوئی گئی ہے، تحریر۔ یسوع مسیح کے ڈسائپلس نے وہ بائبل لکھی ہے، وہ اس چیز کے آئی وٹنس ہیں، یہ بات اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے، 4 گواہ ہیں، اور اس میں کتنے سارے لوگوں کی کتابیں ہیں جو بائبل میں ہیں، جن لوگوں نے اس کے ساتھ یسوع مسیح کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ گھومے پھرے، ان لوگوں کی گواہی ہے، اور ان لوگوں کی گواہی کس چیز سے ثابت ہوتی ہے کہ آج آپ یروشلم میں چلے جائیں، آپ کو وہ سارے لینڈ مارکس آپ کو نظر آتے ہیں، آج کے دور وہ میں کتنی ساری بائبلز ہیں؟ چیزیں ملتی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے قرآن میں بتائیں 4 آج کے دور میں گواہوں کی، بائبل کتنی ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ بتائیں۔ 4 گواہ جو ہے قرآن میں کہاں پہ گواہی ہے؟ او 4 یار گواہوں جو نے میں آپ سے دیکھا پوچھ ہو رہا کہ ہوں وہ تو جبرائیل بتائیں نے نا کہ آ کے بائبل قرآن کتنی ہے؟ حضرت محمد کو دیا ہے، چلو آپ بتائیں۔ کولر یار صاحب، ان کا کولر کہان کنٹری صاحب، پیارے دوست، کتنا مزہ آ رہا تھا۔ وہ نو ورلڈ صاحب نے سوال جو کیا ہے کہ ایک بات یہ قرآن سورج کر بھائی رہا ہے ایک 1400 سوال ہو سال تو پہلے، جواب دیں، اور آپ سائنس جب اس کی 3 تصدیق کر اچھا رہی ہے۔ سوال کر رہے ہیں تو مجھے آپ کی لینگویج میں ہی جواب دینا پولٹ پڑے بھائی گا بھائی۔ پولٹ بھائی آپ پلیز رک جائیں، پلیز علامہ بھائی، میں آپ ماڈریٹر ہیں، میں آپ سے چاہوں گا، دیکھیں ہم جتنا شور اونچا کریں گے یا آواز اونچی کریں گے تو دلائل تو ہمارے سچے ثابت نہیں ہوں گے نا، ہم پولائٹ ہو کے بھی بات کر میرا سکتے ہیں۔ سٹائل یہ ہے، آپ کے دلائل نیچا بھی بولیں گے تو آپ کے دلائل سچے ثابت نہیں ہوں اچھا گے بھائی۔ چلیں پولٹ بھائی، آپ کے کہنے سے آپ تو حجت نہیں ہے نا، آپ سب کچھ آپ تو فائنل نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ میں نے اپنا ایک چیز رکھی ہے، مجھے علامہ صاحب نے کہا ہے، علامہ صاحب نے ایک ریفرنس مانگا ہے، سورہ انبیاء ہے اور 33 نمبر اس کی آیت ہے، آپ اس کو کھول لیں اور ذرا وہ چیک کر لیں، انگلش ٹرانسلیشن چاہیے وہ چیک کر لیں، آپ نے اپنی مرضی سے کرنی ہے تو آپ یسبحون کا اپنی مرضی سے اس کا مطلب کر لیں اور مجھے بتا دیں کہ مجھے نہیں پتا یہ خدا کی کتاب ہے، ابھی بس مجھے اتنا بتا دیں کہ 1400 سال پہلے جو 1612 میں گلیلیو نے جو انوینشن کیا، وہ 1400 سال پہلے ایک ایسی جہاں پہ صرف آپ سمجھیں کہ وہاں پہ علم نہیں تھا، وہاں پہ جاہل لوگ تھے سب کے سب، اور وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، بت پرست تھے، وہاں پہ یہ کیسے پتا تھا کہ سورج روٹیٹ کرتا ہے اپنے آربٹ میں؟ تو اس کا ٹرانسلیشن کر لیں آپ اس آیت کا، اور اگر اس پہ کوئی بات کرنی ہے تو آپ کریں، اس چیز کے اوپر صرف رہیں، اس کے علاوہ پھر ہم اگلی باتوں پہ بعد میں جائیں گے، پلیز۔ ایک منٹ علامہ بھائی، ایک منٹ بیفور یو گو ٹو دا ورڈز، مجھے یہ آپ بتائیے کہ آپ گلالیو کو جو کوٹ کر رہے ہیں، آپ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو گلالیو کا مطلب پتا تھا؟ میں نے کہا ہی نہیں بھائی کہ ابھی تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کتاب کیا ہے، کس کی ہے، ابھی تو میں نے یہ بات ہی نہیں کر رہا، آپ تو اس سے پہلے ہی آپ گھبرا رہے ہیں، آپ کی نہیں سانسیں تو پہلے گلالیو پھول نے رہی کیا ہیں، کوٹ مجھے کیا؟ پہلے نہیں، پہلے وہ ورڈز بھی کھولیں گے، مجھے بتائیے گلالیو نے کیا ڈسکور کیا تھا؟ 1612 میں گلیلیو نے ڈسکور کیا کہ سورج روٹیٹ کرتا ہے۔ اچھا، سورج روٹیٹ کرتا ہے، یہ گلیلیو نے کیا ہے، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ سورج روٹیٹ کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ سورج جو ہے وہ سوئم کرتا ہے، وہ آربٹس کے اندر سوئمنگ کرتا ہے۔ ویری گڈ، بہت اچھے بہت اچھے۔ اب یہ بتائیے کہ زمین گردش کر رہی ہے یا سورج گردش کر رہا ہے؟ میرے پیارے بھائی بہت آپ اچھے کے پاس بھیا، نا میرا بہت خیال ہے، اچھے، اب آپ کی سنیں سائنس ہے۔ اور آپ مجھے بھائی پہلے بتائیے بات کہ سنیں، آج اور کا بھائی کون سا اور بھائی سائنٹسٹ ہے جو بھائی بتائیے کہ سورج جو ہے زمین میں کے نے گرد آپ جو کو گھوم۔ کوڈ کیا ہے، میری بات سن لیں پہلے، پولر صاحب میری بات سن لیں ذرا سکون سے۔ 1612 میں گلیلیو جو ہے اس نے یہ ڈسکور کیا تھا، فرسٹ ٹائم ایویڈنس دیا تھا کہ سن روٹیٹس کرتا ہے، ٹھیک ہے، اینڈ وین ہی آبزروز سن اسپاٹس اوور اے اسپیس آف سیورل ویکس اینڈ شو دیٹ دے آر اے سرفیس فیچر آف دا سن اینڈ ناٹ انوینٹرنگ آبجیکٹ سچ ایز پلانٹ انورڈ فرام مرکری، دیٹ واز اباؤٹ 1612۔ جا کے گوگل کریں، جا کے میرے بھائی سرچ کریں، آپ کوئی بات کرنے سے پہلے کوئی علمی بات تو کریں، غلط تھا وہ کر بھیا، یہ کر گلیلیو دیا، کوئی غلط تھا علمی آپ بات تو کی کر لو یار۔ ڈسکوری میں۔ ہی واز رانگ اینڈ یو واز قرآن ایز ویل رانگ، کیونکہ اور آج میرے ہمیں جو پیارے سائنٹسٹ سے بھائی پتا اچھا چلتا ہے گلیلیو کہ واز سورج رانگ، نہیں گلیلیو از گھومتا رانگ، اچھا زمین کے ایک منٹ گرد ٹھہرو، بھیا، مجھے اپنا سینٹینس زمین اپنا گھومتی ہے گلیلیو از سورج رانگ، کے گرد۔ گلیلیو از رانگ، گلیلیو از گلیلیو رانگ، واز رانگ ان دس سینس۔ اگر اوہ آپ مائی یہ کہہ رہے ہیں گڈنس، کہ یہ سورج، علامہ صاحب اصل میں میرا جو اب مد مقابل ہے نا اس کے پاس شاید سائنس کا علم نہیں ہے، اور وہ اس کے ساتھ بحث کرنا میرا خیال ہے آپ وہ مجھے گلیلیو آیت کو جو دوبارہ ہے، سے بتائیں، ذرا آیت دوبارہ سے ان کو بتائیں، آیت لینے دے، آیت یہ ابھی ان کی سائنس نکل جاتی۔ غلط آیت بول رہے ہیں، لگائیں آپ نے ذرا کیا کہنا سامنے، ہے؟ انہوں نے یہ بتا سورہ دیا ہے کہ انبیاء، آیت سورج نمبر تو بتائیں زمین ذرا۔ کے گرد گھوم رہا ہے۔ نہیں آپ نے تو گلیلیو کو غلط کر دیا میرے بھائی، گلیلیو سے بڑے تو سائنٹسٹ ہو گئے بھیا ہو آپ، اگر پولر آپ صاحب۔ گلیلیو کا پوائنٹ کیا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں،
ये पॉइंट ऑफ जनरली रेफरेंस की होता है। बात है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बात है। आप अब तसल्ली से सुने, अगर आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस जमीन को बताते हो तो फिर और चीजें घूमती नजर आएंगी। गैलीलियो पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो अगर सूरज को बता रहा है तो और चीजें घूमती, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे है कि अगर आप जमीन पे हो तो आपको चीजें सारी ऊपर से कायनात घूमती हुई नजर आती है जमीन पे, लेकिन अगर आप अपना पॉलर साहब जमीन के गिर्द तो आपको आप दूसरी गलत चीजें बयानी कर घूमती रहे हुई हैं। नजर आएंगी। और भैया पॉलर साहब आपके पास साइंसी इल्म नहीं है, आप गलत बयानी कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई। अपनी भैया लॉजिक आप गलत तो बयानी ना कुरान करें, को खुद गलत साबित आप कर दिया। गलत आपने बयानी ना कुरान करें को मेरी खुद तरफ से। साबित अलामा अब साहब कौन सा बंदा, कौन सा साइंटिस्ट कह रहा है कि जो जमीन जो है वो जो सूरज घूम रहा है जमीन के गिर्द, ये कुरान को लग रहा है कि सूरज जमीन के गिर्द घूम रहा है। कुरान कह रहा है कि जब सूरज जाता है नीचे तो अल्लाह से परमिशन लेता है निकलने के लिए। ये कुरान कह रहा है कि सूरज जमीन के गिर्द मुझे घूमता है। अलामा साहब मुझे अनम्यूट कर रहे हैं, ये एक बिला वजह का। देखें आप मुझे अनम्यूट ना करें, अलामा साहब बात करने दें प्लीज, आपकी मेहरबानी है। अच्छा, ये ये कुरान उनकी में बात ये कंप्लीट हो कहता लेने नहीं देना, है, एक एक करके कर ले। फिर नहीं मजा ये आता है ये बात लिखा नहीं हुआ कि जो ठीक है अल्लाह अलामा साहब, ठीक है। जो सूरज है अल्लाह से Thank you. इजाजत लेता है ऊपर आने के लिए, ये है ना लिखा हुआ है। ये कहाँ लिखा हुआ है साइंस में? कौन सी साइंस की किताब में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह से सूरज इजाजत लेता है निकलने के लिए? बताइए आप। चले आप जी बोलो। बोलने दे तो बोलिए। अच्छा वैस भाई, मैं एक बात करता हूँ। असल में जहाँ से बात शुरू हुई थी ना, वो आपने आगे टॉपिक चूँकि आपने दलाइल देने शुरू कर दिए हैं। असल तो टॉपिक ये था कि ये कुरान के तजादात दिखा रहे थे अल्फाज के साथ, कि कहीं पे यूँ ही है कहीं पे नू ही है, तो ये साबित कर रहे थे कि ये तजाद है, इस वजह से कुरान सच्चा नहीं रहा। तो बात यहाँ पे हो रही थी कि मैंने सवाल किया था कि यार ये जो तजादात आप दिखा रहे हैं, आपको अरबी ग्रामर के साथ कुछ थोड़ा बहुत इलाका है या नहीं है? मैंने कहा थोड़ा बहुत है। एक जगह हुवल गनी है, दूसरी किरात में इन अल्लाहुल गनी है, तो इस तरह की बातें। तो मैं ये बातें समझना चाह रहा था कि ये आपने कैसे समझा कि ये तजादात हैं? आपको अरबी ज़ुबान आती है या आपको तर्जमा आता है कि इस लफ्ज़ का क्या माना है? फिर तो हम बात को डिस्कस कर सकते हैं। जब आपको ग्रामर से ही वाकफियत नहीं है तो फिर हम आपको कैसे बताएंगे कि ये तजाद बनता भी है या नहीं है? आप आ जाएं, हमें अरबी के स्कॉलर्स भी हैं हमारे साथ, कोई ऐसी बात नहीं, उस पर भी बात कर लेंगे। ये साहिल साहब को पता है, अरबी पढ़ने वाले भी मसीही हैं, बल्कि कुरान के हाफज भी मसीही क्रिश्चियन मिलेंगे आपको। तो इसी ब्रॉड पे आपकी ये जो आपकी ख्वाहिश है ना, ये भी पूरी करवा देंगे कि जी अरबी आपको आती है या नहीं आती है, इस पे भी बात हो जाएगी। नहीं, आपने लेकिन किसी ने पूछा था ना कि ये सियाल साहब से पूछा था कि अरबी आपको आती है, उन्होंने कहा नहीं इतनी नहीं आती, तो वो क्या लगाया था उसने। तो मैं इसलिए आपसे भी पूछ रहा हूँ कि आपको खुद भी नहीं, आती वो तो कोई और भाई बैठे हुए थे, कोई बात नहीं, वो हमने नहीं क्या लगाया था, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो हो गई है। हाँ चलें, तो फिर मेरा सवाल यही था कि आपने मुसलमानों के बारे में आपने कहा था कि मुसलमानों का ये अकीदा है, शायद मैं जो समझा हूँ तो मुसलमानों का ये अकीदा है कि कुरान। अब एक मिनट रुकेंगे फिजान भाई अब एक मिनट रुक जाए प्लीज। पता क्या बात है, हम जो अलामा यार साहब उनको बात कर ले, कोई बात नहीं, नो नहीं असल में पता क्या बात है, देखिए वो पोलर भाई ने ना, वो भी बैठे हुए ना सारे जो मिलके जमीन है। मैं बल्कि अच्छा अलामा उस्मान भाई साहब को भी वेलकम करना चाह रहा हूँ। उस्मान भाई अच्छा, आप कर लें, आप वेलकम, कब से बैठे हुए वेलकम बेचारे आके, वो जरा अच्छा नहीं लगता, लोग आए तो ब्रॉड पे वेलकम तो करना ही चाहिए। जी उस्मान साहब अपना माइक ऑन करें भाई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो भाई हम प्यारे भाई बात ये कर रहे हैं कि कुरान में अल्लाह ने दावा किया है कि ये किताब इसकी अल्लाह ने हिफाजत का जुम्मा किया है, कुरान की हिफाजत का जुम्मा लिया है, और अल्लाह कहता है कि ये ला तब्दील कलाम है, और इसमें एक जो है ना रत्ती भर भी इसमें फ़र्क नहीं आ सकता, और ये कि इसकी आयात जो है बिल्कुल वाज़ेह है, क्लियर है, डिटेल में है, ना तो तफसीलात थी। सारे दावे जो है ना ये आज हमें झूठे हुए हमारी आंखों के सामने नजर आते हैं। आप कोई भी कुरान की आयत पढ़ लें, उसको समझने के लिए आपको तफसीरों की जरूरत पड़ेगी और आपको हदीसों का सहारा लेना पड़ेगा। कुरान इटसेल्फ कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता, अपने दावे पे पूरा नहीं उतरता। अल्लाह कहता है कि ये कुरान जो है इसमें वाज़े मुहकम आयात हैं, तो लेकिन बिल्कुल उसके बरअक्स है। और मैं अभी आपसे चंद एक बातें पूछ लूँ, आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा ये क्या पीछे क्या हो रही है, स्टोरी क्या चल रही है। जैसे कि सूरा 66 है, यानी सूरा तहरीम की आयत नंबर पहली 1-2 आयतें ही पढ़ लें, आप बताएं कि स्टोरी पीछे चल क्या रहा है। अल्लाह जो है नबी को कह रहा है कि तुम अपनी बीवियों को खुश करना चाहते हो, अल्लाह तुम्हें अच्छी बीवियां दे देगा, इसको तलाकें दोगी, ये वो। अब उसके पीछे क्या स्टोरी थी, क्या बातचीत हुई है, किसी को नहीं पता। लेकिन जब इसके बरक्स कुरान के दावे को हम पढ़ते हैं तो पता चलता है, कुरान कहता है कि जी अल्लाह ने हर चीज़ इसमें तफसील से बयान कर दी है।
اور اس لیے اس کے علاوہ جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہمارا یہ ہے کہ نہ تو اس میں تفصیل ہے اور نہ ہی یہ جو ہے اس کی آیات جو ہیں وہ محفوظ ہیں، یعنی کہ اس میں تبدیلی آ چکی ہے. یہ ہمارا قرآن کے بارے میں یہ دعویٰ ہے، اس کو ہم ثابت بھی کریں گے. اور آگے آپ اس بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں تو اوور ٹو عثمان صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو دیں بھائی. عثمان احمد. جی میں آپ کی بات سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا. آپ نے یہ کہا کہ جی آپ قرآن کی کسی آیت کو اٹھا لیں اور آپ کو بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے. تو یہ تو سر کسی بھی کتاب کو آپ اٹھا لیں گے، چاہے وہ الہامی ہو یا غیر الہامی، آپ کو میں بیچ میں سے نکال کے دے دیتا ہوں کوئی ناول، آپ مجھے بتائیں آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو ہر کتاب کے بارے میں یہی معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا کانٹیکسٹ دیکھنا پڑتا ہے. لیکن ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں، میں اس میں نو ورڈس آپ کو موقع دوں گا کہ وہ اپنا پوائنٹ رکھیں پوری طرح. آپ ان کو پہلے سمجھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور آپ کا جو یہ دعویٰ ہے کہ جی گلیلیو نے غلط ڈسکور کیا یا قرآن میں اس گیتا ثابت ہوتا ہے، اس بارے میں اس پوائنٹ کو کلیئر کر لیں. پہلے ان کی بات سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، سورج اپنے ایکسس کے گرد گھومتا ہے اور زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. تو پہلے جو ان کا موقف ہے وہ لے لیں، آپ اور اس پھر کو ہم کلیئر کرنے کے واضح طور پہ انہوں نے جو مسٹیک کی ہے آپ اس کو کلیئر کرنے کے آئے. تھینک یو. آپ سنیے، آپ بیٹھیے سنیے. بالکل انہوں نے یہی مسٹیک کی تھی جس کو میں نے پکڑ لیا تھا. یہ وہی کہہ رہے تھے جو سورج جو ہے زمین کے گرد گھومتا ہے. میں انہی کو بات کو جواب دے رہا تھا کہ ریفرنس پوائنٹ پہ بات ہو رہی تھی. اگر ریفرنس پوائنٹ اگر آپ کسی اور سیارے پہ ہیں تو آپ کو اس سیارے کے متعلق ساری کائنات اس سیارے کے گرد گھومتی پھرتی نظر آئے گی. اور اگر آپ زمین پہ ہیں تو آپ زمین پہ آپ کو پوری کائنات جو ہے نا گھومتی ہوئی. یہ ریفرنس پوائنٹ سے بات کر رہا ہے گلیلیو یہاں پہ. یہ صاحب غلط بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمارا یہ ایشو نہیں ہے. لیکن قرآن بالکل یہ سائنس کی بات نہیں کر رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جناب جو سورج جو ہے وہ جاتا ہے، وہ چھپ جاتا ہے نیچے جا کے خدا کی تخت کے نیچے، اور وہاں سے اللہ کی پرمیشن لے کے نیچے سے نکلتا ہے. تو اس میں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن ہے اس کا کہنا کیا ہے کہ سورج جو ہے زمین کے گرد گھوم رہا ہے. یہ ہمارا ایشو ہے. وہ صاحب غلط کہہ رہے تھے، وہ پکڑے گئے ہیں. آپ ان کو کلیئر کرنے کے لیے آئے. تھینک یو. جی نو ورڈ. اچھا علامہ صاحب بولنے کی اجازت ہے یہاں پہ؟ جی بولے بھائی. جی پلیز. اچھا یہ جو میرے مد مقابل بھائی ہیں، ان کے پاس جو ہے سائنسی علم کی کمی کی وجہ سے میں اپنے الفاظ کو ان کے لیے آسانی کر دیتا ہوں پیدا. سورج جو ہے وہ سپن کرتا ہے. پہلے ایک چیز سمجھ لیجیے گا، پوری روٹیشنز کو سمجھ لیجیے گا. آپ نے گلیلیو کو غلط کہا. آپ نے کہا گلیلیو کی جو ریسرچ ہے جو 1612 میں ہوئی وہ غلط ہے. تو یہ آپ نے بالکل غلط بیانی کے ساتھ آپ نے دیا. یہ آپ کو خود بھی پتہ نہیں کہ آپ نے کیا بول دیا. مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ یقیناً آپ کے پاس علم کی کمی، سائنسی علم کی کمی کی وجہ سے آپ یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ اس بات کو سمجھیں، ہر ایک سولر سسٹم کے اندر جو اس کا مرکزی، اگر میں اس کو الفاظ زبان میں کہوں تو اس کا جو مرکزی جو بھی مطلب جس طرح اس کا مرکز سورج ہے، تو اس کے گرد جتنے بھی یہ سولر سسٹم کے گرد اس کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے شیلز میں گھوم رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی سورج بھی سپن کرتا ہے. یہ بات پہلے کسی کو پتا نہیں تھی، ٹھیک ہے. یہ کلاک وائز اس کی سپننگ ہوتی ہے، کسی کو پتا نہیں تھا. تو یہ گلیلیو نے 1612 میں اس کو دریافت کیا ہے. جبکہ قرآن کی میں نے آپ کو ورسز ایک پہلے بتائی، ایک اور ورسز ہے سورہ یاسین آیت نمبر 40 ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے فی فلکن یسبحون، جس کے اندر کلیئرلی کے ساتھ اس کے جو مطلب ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے، اس کی عربی گرامر کے اندر آپ جائیں گے، اور یہ سب اپنے اپنے مداروں میں تیر رہے ہیں. اگر آپ اس کا انگلش ٹرانسلیشن کہتے ہیں تو میں تب بھی بتا دیتا ہوں. تو دائرے میں تیر رہے ہیں، مطلب دائرے کے اندر اگر آپ تیرنے کی بھی بات کریں نا تو زگ زیگ. تو آج کی جو یہ مدار کے اندر جو شیل کے اندر جو روٹیٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے تو وہ بھی زگ زیگ ہے، وہ بھی ایگزیکٹلی سیم نہیں ہے. تو یہاں پر اتنی خوبصورتی سے 1400 سال پہلے پتہ نہیں کس نے لکھا، لیکن لکھنے والا لکھ رہا ہے جس کو 1612 میں دریافت کیا گیا. 1400 سال پہلے ایک عرب کے اندر، صحرا کے اندر ایک بندہ لکھ رہا ہے یہ اپنے اپنے مداروں میں تیر رہے ہیں. تو یہ کیسے لکھ سکتا ہے؟ کوئی بندہ خلا کے اوپر نہیں گیا تھا، کوئی بندہ بھی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پہ نہیں گیا تھا. 1612 میں گلیلیو نے اس کو فائنڈ آؤٹ کیا، اس کی سپننگ کو، سورج کی سپننگ کو، پلس اور یہ جو مداروں میں جو چیزیں تیر رہی ہیں اس کو. تو یہ قرآن یہ کتاب کس نے لکھی ہے جو یہ 1400 سال پہلے یہ بتا رہا ہے؟ اچھا ایک منٹ بھائی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 1400 سال پہلے کسی نے یہ بات کہی ہو تو وہ سچا ثابت ہو جائے گا، آپ کا یہ دعویٰ ہے؟
मैं तो भी पूछ रहा हूँ कि कैसे नहीं लिखा नहीं जा नहीं, सकता है। मैंने आपका तो ये सच्चे की दावा बात ही है नहीं की कि अभी। अगर अभी तो मैं 1400 अभी साल तो मैं पहले अभी तो ये अगली बात, दलील पे जाना है। अभी तो ये एक है ना नहीं 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 मेरे नहीं नहीं, भाई। आप इसी पे रहे, आप इसी, अभी आपका मैंने ख्याल है पहले नंबर कॉलर पे भाई, तो ऐसा, कॉलर भाई, मेरे प्यारे पहले भाई, अभी नंबर मैंने पे एक तो रेफरेंस रखा है। मेरी बात इसके आपने बाद बात कर ली है अब भाई, एक और आप आयत मेरी रखनी है। बात को काटते जाएंगे, अब फिर यहाँ पे रोला डालते रहेंगे जी मेरी बात सुनी नहीं आपने, अब सवाल रख लिया आपने, बस चुप कर जाए आप बस। अब अगर आपका दावा ये है कि कुरान से पहले, अगर ये जी बात पहले नंबर पे तो कुरान में ये बात लिखी नहीं जो आपने डाला है, आपका कोई भी स्कॉलर है, अर्ली स्कॉलर इब्ने कतीर वगैरह जलालिन, कोई भी इस चीज को इस तरह से आप उसका तर्जमा कर रहे हैं, मुझे नहीं नजर आया। आप कुरान को खोल लें, उसकी तफसीर पढ़ लें, कोई ऐसी बात कहीं भी नहीं लिखी हुई। दूसरे नंबर पे ये आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आप आज उसका तर्जमा कर रहे हैं, क्योंकि आज आपको उन चीजों का नॉलेज है, उस नॉलेज को सामने रखते हुए आप उसका तर्जमा कर रहे हैं। दूसरा नंबर। तीसरा नंबर, आपने एड्रेस नहीं किया जो लिखा जा रहा है कि जो सूरज है वो जाके अल्लाह के तस के नीचे छुप जाता है और अल्लाह से परमिशन मांगता है ऊपर आने के लिए। इस चीज को आपने बिल्कुल भी एड्रेस नहीं किया है। तो चौथा मेरा सवाल है कि अगर ये बात लिखी हो कि जो अजसा में जो फलक हैं वो मौलक हैं, जो खला में मौलक हैं, इससे पहले किसी किताब में अगर लिखे गए हों तो आपका कुरान झूठ साबित हो जाएगा या नहीं? लामा भाई आप बात कीजिए। एक एक सवाल कर लूँ अगर इजाज़त हो तो। हाँ, मेरा पॉलर साहब, मेरा सवाल ये है, आप जो बार बार कह रहे हैं कि आपने ये तर्जमा बाद में डाल दिया, बाद में डाल दिया, तो यकीनन आपके पास कोई सही तर्जमा भी इसका होना चाहिए और इसका सबूत वो भी होना चाहिए कि ये बाद में डाला गया। आप अपने उलमा की आपको अगर ये मालूम है कि ये बाद में तर्जमा डाला गया और इन्होंने मुसलमानों ने खुद डाला है, तो लामा भाई, यकीनन अच्छा एक इसका मिनट, कोई सही एक तर्जमा मिनट, भी तो आपके पास होगा लामा ना कि भाई, नीचे सिस्टर है हमारी, मैं उनको उठाएं जरा प्लीज। और दूसरा, आपके पास क्या सोर्स है इस बात का कि ये तर्जमा गलत है, मुसलमानों ने खुद डाला है? आपके पास भाई, इसका मैंने ये कहा है कि आप जो अपने जो अर्ली स्कॉलर्स हैं उनको पढ़े। आप तर्जमे की बात ये हो रही है कि जब आप 1400 साल बाद आप किसी चीज का तर्जमा करेंगे तो आप तर्जमा इस तरह करेंगे कि आपके सामने जो अभी फैक्ट हैं उनको सामने रखते हुए आप उसका तर्जमा करेंगे, ना कि आप उस वक्त का तर्जमा करेंगे जब ये कुरान नाजिल हुआ था। वहां पे अभी आपके पास इतना साइंटिफिक नॉलेज नहीं वही तो था। पूछ रहा हूँ ना, वही तो ये पूछ रहा मेरा हूँ कि मतलब है, कहने का मतलब ये है। हाँ, वही आप बताएं ना, मेरे क्या था वहाँ पे उस टाइम? मेरे पोलट भाई मेरी बात सुने। अगर आप कहते हैं ना, चले आप ये 1400 साल पहले का भी मेरी बात सुने, ये उसके बाद जो है ना, अगर आप अरब लोगों में चले जाएंगे, ठीक है, इसकी अरबी अगर उर्दू ट्रांसलेशन आप कहते हैं कि बाद में भी हुई, अगर आपका ये दावा भी है, इतना कोई अगर आपके लगता है कि कोई इतना समझदार था कि उसने साइंटिफिक फैक्ट इसके अंदर डाला था जाके, तो अरबों ने भी इसकी जो तशरीह की है वो जाके चेक कर ले। मैंने आपको एक लफ्ज़ इतने प्यार से बताया अपने भाई को, लेकिन आई डोंट नो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, मेरी समझ से बाला तर है। मैंने भाई आपको कहा था कोई साइंटिफिक मफ़हूम फैक्ट का जो है नहीं ना, है। इसका आपका तफसीली तर्जुमा जरा कोई भी देखिए। स्कॉलर, अवैस भाई, आपका कोई भी अर्ली अवैस भाई, आप स्कॉलर ने बहुत ये सादे बात हैं। नहीं लिखी जो अवैस आप भाई, उससे जो आप कुरान बहुत से माखूज सादे कर रहे हैं, उसमें कोई बात उन्होंने तर्जमे में, तफसीर में कोई बात ऐसी नहीं लिखी है भाई। और अवैस भाई, मैंने मेरा फिर सवाल ये है कि अगर उससे पहले आपके अगर ये कहने बात, से आपके अगर कहने से उससे कुछ नहीं पहले होगा ना, ये कुछ बात सामने लिखी लाएं भी तो होगी, सही, जैसे मैंने अवैस सामने भाई, रखा या है, अवैस तो आप भी तो सामने रखें कुछ। अवैस भाई, एक मिनट, नो वर्ड अवैस भाई, भाई, कोई रेफरेंस दे दे जो आप बात कर रहे हैं, जी, कोई एक मिनट में तफसीर दिखा जॉन दे, कोई साहब, वो दिखा दे, कोई जहाँ पे लिखा हो, जो आपकी वर्डिंग है वो वहाँ पे लिखी हो, वो कोई रेफरेंस दे दे, कोई तफसीर दिखा दे, कोई इस्लामी बुक्स दिखा दे authentic। अपना अवैस भाई, यार आप बहुत सादे हैं। आप अरबी का रेफरेंस दे रहे हैं, उर्दू का कहते हैं कि उर्दू में बाद में, ओ भाई, अरब वो कह रहे हैं कि बाद वालों ने डाला है, अरबों वालों ने भी और उर्दू वालों ने भी खुद डाला है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप जो कहते हैं कि ये बाद वाला गलत है, तो पहले वाला जो सही है वो बता दें, क्या बनता है? और आपके पास क्या सबूत है इसका कि पहले वाला और था और ये बाद वाला और है? जी पोलर साहब, बताएं कि आपके पास कोई इसका सबूत है कि अरबों आप ने भी मुझे कोट करें, अर्ली स्कॉलर जो आपका इब्ने कतीर जलालन वाहिदी, इसको कोट करके बताएं जो आप बात कर रहे हैं, उन्होंने उस चीज को ऐसे ही तफसीर में बयान किया है, वो बताएं मुझे आप। हाँ बताएं ना, वो आप तफसीर का सबूत। नहीं पूछ रहा, वो जो आपने एक दावा किया है वो बताएं ना, कि जी चेंज हुई है, आप बताएं उसका कि इसका जो करेक्ट वर्जन है वो कौन सा।
हमें वो बताएं। यार ये सुबह से यही तो कर रहे थे, हमने बताया तो आप शायद लेट हो गए मेरे ख्याल में। का मतलब निकाल ले पोलर साहब, यस्बाहून का मतलब निकाल ले। यार मुझे अब ये नो वर्ल्ड साहब, आप मुझे बताइए कि जो मैंने आपको बताया है कि जो वो सूरज है जो जमीन के नीचे अल्लाह के तख्त से नीचे जाके छुप जाता है, अल्लाह से परमिशन मांगता है वो आने के लिए, इस चीज यार को आप भाई झूठ इधर मानते उधर की हैं, सच पोलर भाई समझते हैं। बातें ना करें, मैंने आपको एक दलील दी है, वो नहीं, किताब मैं पता भी नहीं आपको किसकी दलील किताब दे रहा है, हूँ भाई, मैं 1400 भी साल आपको पहले ये आप किसने लिख इसको- दिया मदारों में आप इसको चीजें तैरी है, ये बता दें बस। आप मुझे आपने अपने साइंटिफिक नॉलेज से आप मुझे बताइए कि ये जो बात लिखी है ये सच है या झूठ है, आप बताइए। मैंने अपने भाई को कहा, मैंने एक दावा रखा है, मेरा भाई उस दावे को गलत साबित करे, फिर मैं आगे भाई चलूंगा मैंने अपने भाई की बात के ऊपर। मैंने मेरा भाई पहले मेरे दावे को गलत साबित करे, और मैंने कहा कि मैंने ली थी यस्बाहून कि का आप मुसलमान हो। यस्बाहून का आप- तर्जमा निकालें, मेरा प्यारा भाई भाई यस्बाहून का ये तर्जमा बात आप मुझे ये बात बताइए, ये बात सच है या झूठ है कि सूरज जो है अल्लाह के तख्त के नीचे छुप जाता है, वहां से अल्लाह की परमिशन लेके निकलता है, ये बात सच है या झूठ है? आपके साइंटिफिक नॉलेज के मुताबिक आप ये बात बताएं मुझे, सच है या झूठ है? अलामा साहब, मैं एक मिनट है, जब अलामा साहब देखें, आप मनाजरे का या जब भी कोई बात करता है तो आप असूल जानते हैं उसका। असूल के अंदर ये होता है कि एक दावा रखा जाता है, उस दावे को तोड़ा जाता है, तो फिर अगले वो बंदा, ये जो दावा कर रहे हैं ये नेक्स्ट मेरी बारी है, इनको बोले जो मैंने दावा रखा है उसके ऊपर बात करें, फिर इसके ऊपर मैं अगली बात करूंगा। इलामा साहब, इन्होंने ये इल्जाम आप लगाया है कि ऐसा इसके करें, चीटिंग की है, यही मैं जवाब चीटिंग देंगे की। इसी बात अलामा का। साहब प्लीज इन्होंने इनको कहा है एड्रेस कि करवाइएगा, जमीन घूमती है। आपसे आप इंसाफ करेंगे अलामा साहब, आप इंसाफ करेंगे, यहाँ पे आपकी मेहरबानी है अलामा साहब, इंसाफ। कुरान पे बात करनी है तो उसके लिए सेशन रख लेते हैं। आवाज नहीं आ रही लामा साहब। वो आप अहमद साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आप मेरे भाई हैं, मैं आपसे इंसाफ की उम्मीद करता हूँ, एक मसीह भाई से मैं इंसाफ की उम्मीद करता हूँ। पोलर भाई से जो मैंने आयत रखी है, मुझे इनसे जवाब लेके दें। यहाँ तो ये कि इन्होंने झूठ बांधा है, या फिर ये बात कह दे कि अपनी बात से रुजू कर लें, यहाँ ये कहते हैं इन्होंने झूठ बांधा है इस बात पे। भाई आपने कोई साबित नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आप कुरान की वर्सिस में पता नहीं कौन कौन सी बातों को डाल रहे हैं। उस कुरान की वर्स में ऐसी कोई बात नहीं की गई। आपके किसी स्कॉलर ने, आपके किसी अल्लामा ने उसकी तशरीह इस तरह से नहीं की है। आप बताइए कि किसको, कौन से स्कॉलर में, कौन सी तफसीर में लिखा है जो आप बात कर रहे भाई हैं? आप जो बात कर रहे हैं ये किस अलामा तफसीर से साहब बात आप कर रहे हैं? मॉडरेटर हैं, अलामा साहब आप मॉडरेटर हैं, आपसे इंसाफ की उम्मीद की जाती है। प्लीज अलामा साहब, आपसे इंसाफ की उम्मीद है। जी जी, आप किस तफसीर से बात कर रहे हैं वो रेफरेंस दे दें, अभी खोल लेते हैं वहाँ पे। ये सवाल पोल अभी वर्सेस बताइए, मैंने अभी बताया, आप सूरह यासीन खोल लें। मेरी बात सुने। हाँ जी, कौन सी नंबर क्या है? सूरत का नंबर क्या है? लामा साहब सूरत का आपको नंबर 2-3 बार ही कहा है, आपको 2-3 बार ही कहा है 40 नंबर कि ऊपर, नीचे 40 sister नंबर है, उनको ऊपर, उठा लें, 40 नंबर। तो आप उनको पिक क्यों नहीं कर रहे? भाई नहीं आ रहे, वो नहीं 40 नंबर कर लें आप। वो तो कही जा रही, नीचे कमेंट कर रहे हैं, आप उनको पिक ही नहीं कर रहे, पिक करें उनको। नहीं मुझे नजर नहीं आ रही थी भाई। ये मुझे कमेंट आप कहीं पढ़ें, हाँ वो आप उनको करें, रिक्वेस्ट भेजें। सिस्टर आप रिक्वेस्ट डाल। तो पोलर साहब अच्छा, आपने ये कुछ जरा इनको भी वेलकम कर ले, जॉन 3:16 को, और साबित कर दें। ये आए अपने काइन भाई, वेलकम हो गया, मसीह में आपकी सलामती हो। यार बात यह है कि बात को अच्छे माहौल में आगे चलाते हैं ताकि थोड़ा सा समझ आए चीज़ों की। हम एक जनरल, अच्छा जी, लेकिन अलामा साहब की बात सुने, मैं अलामा भाई मुझे एक मिनट में अलामा भाई आपसे मुखातिब हो सकता हूँ? अलामा भाई आपसे, अच्छा अलामा भाई आपसे मुखातिब हो सकता हूँ? जी बोले। लामा भाई इन्होंने रिक्वेस्ट डाली हुई है, आप काइंडली पिक तो करें ना उनको, आप पिक यार मैं कुछ जगह तो बना लूं भाई। अलामा भाई देखें मेरे जी, बहुत बात करें आप। जी उम्मे बहन, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप मेरी तरफ से भी आप सबको सर, मैंने पहले आपको लिया था लेकिन फिर वो बाद में मेरा ना सिग्नल का कुछ इशू चलता रहा है, तो जी कोई बात कुछ लोग मुझे नजर आ रहे थे, कुछ नहीं आ रहा। जी कोई बात। अच्छा, मैं ऊपर आई हूँ, अब यह कर दिया गया, फिर मैं बहुत रिक्वेस्ट डालती रही लेकिन लिया नहीं। अभी भी मैं काफी देर से रिक्वेस्ट डाल रही थी। जी, अब बात जारी रखें। इस वक्त तो आपने मौजूद शुरू कर दिया। सॉरी अबाउट दैट। जी
ہاں جی، وہ اب یہ بھائی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کو قرآن کو ایک سائنٹیفک کتاب کے طور پر ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اب یہ اس کو سائنٹیفک یعنی کہ سائنس کی کتاب ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا پرابلم یہ آ گئی ہے کہ پولر بھائی اس بات پہ ایگری نہیں ہے. انہوں نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ 1600 سال پہلے ایک چیز لکھی گئی. آپ کیوں ان کے اپنے الفاظ یہ جو کبوتر گیری کر رہے ہیں، یہ کبوتر گیری کر رہے ہیں، ان کو ذرا نیچے کبوتر گیری کدھر کر رہے ہیں؟ آپ کو جو انہوں نے یہ کہا نہیں چاہیے بھائی، دعوے آپ خود ہی ان کا دعویٰ ان کے منہ سے سنیں نا، آپ خود کیوں کر آپ رہے کی ہیں؟ شہادت نہیں چاہیے بھائی. آپ نیچے بیٹھ کے اگر سننا چاہ رہے ہیں تو سنیں. جی صاحب، ہاں کبوتر گیری نہ کریں. ہمیں کسی آدمی کو گلوریفائی کرنے کی ضرورت نہیں. وہ اپنا جواب خود دے سکتے ہیں. انہوں نے جو کہا وہ کہا. اس سے پہلے بھی جو انہوں نے غلطی کی اس کو بھائی جو ایکسپلین کرنے کے لیے دوسرے بھائی اوپر آئے، انہوں نے سائنٹیفک سیر عرض کیا. میرا ان سے یہی سوال تھا، جو لکھا ہے کہ سورج جو ہے وہ اللہ کے تخت کے نیچے جا کے چھپ جاتا ہے اور اللہ سے پرمیشن لے کے دوبارہ نکلتا ہے، یہ بات آپ کس طرح سائنس سے ثابت کریں گے؟ جی سر. جی آیت پیش کریں، وہ آیت پیش کریں. حدیث ہے نا یہ. جی آپ پیش تو کریں. وہ نہیں مانتے آپ. جی آپ پیش کریں نا، اس کی کیا ورڈ ہے. یار یہ oh my goodness. ام صاحبہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اصل میں آپ آئی ہیں، یہ تو خیر ابھی وہ بھی خود ہی انہوں نے کہہ دیا یہ حدیث ہے. اس میں خود بھی علم کی چونکہ کمی ہے ان کے پاس، تو میرے بھائی کے پاس میں نہیں چاہتا کہ ہم ایسی نہیں بھائی آپ پرسنل اٹیک نہ کریں، اچھی بات نہیں ہے. نہیں پرسنل اٹیک نہ کریں. لیکن علامہ صاحب آپ بھی انصاف نہیں کر رہے نا. ایک بھائی جھوٹ بات رہے ہیں تو آپ ان کو بھی ایڈریس نہیں کر رہے. سننے والوں پہ چھوڑ دیں آپ. نہیں تو اس کا مطلب ہے کمی کس کے پاس ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا علامہ بھائی آپ اس کا چلے علامہ بھائی، لیکن آپ سے انصاف کی توقع کی جا سکتی ہے کہ نہیں، یہ بتا دیں مجھے. نہیں انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انہوں نے بھی تو سوال رکھا ہے، سوال کے بدلے سوال رکھا ہے. آپ کا بات سنیں، انہوں نے کہا کہ جی اللہ سوال کے بدلے سوال نہیں ہوتا علامہ صاحب. پہلے جو ایک دعویٰ پیش کیا جاتا ہے علامہ صاحب، پہلے جو ایک دعویٰ پیش کیا جاتا ہے اس کو توڑا جاتا ہے. سوال کو ختم کریں. ہاں جی سوال ریفرنس دے دیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں، بس بات آگے. بات یہ ہے، میں نے تو 2-3 آیات بتا دی ہیں. میری بات سنیں. یہاں پر البرٹ جو ہے آئنسٹائن، اس نے کیا کہا تھا کہ مذہب کے بغیر سائنس معذور ہے اور سائنس کے بغیر مذہب نابینا ہے. ٹھیک ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، اور یہ قرآن کا جائزہ اور اس کا مطالعے کے بعد یہ اس کے الفاظ تھے. ٹھیک ہے. ابھی ہم جو بات آپ فرما رہی ہیں، پہلے آپ نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ ہے، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث مبارکہ ہے. اب اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آیت مبارکہ ہے یا حدیث مبارکہ ہے، آپ اس کو ڈسپلے کریں اور پھر اس کے اوپر بات کریں. ہم زبانی کلامی تو کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے. سسٹر امی، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس حدیث یا اس سے وہ ڈینائی کر رہے ہیں ایسی کوئی حدیث پائی جاتی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل ایسا نہیں کہہ رہی. اوکے، لیٹ می ریچ مائی ڈیسٹینیشن. میں آپ کو پرووائڈ کروں گا، حدیث بھی پرووائڈ کروں گا. ٹھیک ہے، یہ بھی لیٹس گو ٹو دا فردر. آپ کیا کہنا؟ ابھی آپ نے جو مجھے بات کر رہے تھے، ابھی آپ کا سٹانس بھی جو آ گیا ہے، آپ اپنے آپ کو سائنٹیفک اس سے جو قرآن میں جو میریکلز ہیں اس کے ساتھ آپ. جی دیکھیں، قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. قرآن کا چیلنج میں آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین. اگر ہو تم شک میں اس سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، بس تم لے آؤ اس کی مانند کوئی صورت، یا تم بلاؤ اپنے گواہوں کو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو. بس تم نہیں کیا تم نے، اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے. اور پس تم ڈرو آگ سے، وہ جو ایندھن اس کا آگ ہے اور پتھر، اور تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. یہ قرآن کریم کا چیلنج ہے جو میں قرآن کریم سے آپ سے پیش کر رہی ہوں. معاملہ عام زندگی کا ہو، عام فہم کا ہو یا سائنس کا، تو سائنس جو ہے یہ تحقیقات ہے، خالق نہیں ہے. یہ مشاہدہ ہے کسی ایک بنی ہوئی چیز کا، لیکن وہ کریٹر نہیں ہے، وہ خالق نہیں ہے. تو اس لیے آپ جو بھی پیش کریں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس کو آپ لگائیں، ڈسپلے کریں، ہم اس کے ورڈ پڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کے مطابق آپ کو جواب دیتے ہیں.
وہ بھائی چلے گئے ہیں پالر بھائی، میرا خیال ہے وہ واپس آتے ہیں تو پھر ان سے آپ بات ٹھیک ہوگا، کوئی کنٹینیو مسئلہ نہیں. کرنا. جی جی ایک منٹ ذرا، ابھی یہ آ گئے. پالر بھائی آ جائیں. اب یہ ہے کہ یا تو پھر جو سارے جو ہیں ان پہ بات ہو، پھر جو اگر آپ نے قرآن کو ایک سائنس کی کتاب ثابت کرنا تو پھر آپ کے پاس اعتراضات ہے اس پہ بھی بات ہو. جی اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ قرآن انسان کو اللہ نے بیک بون سے جو علامہ بھائی اس سے پیدا کیا. علامہ بھائی آپ کی آواز بڑی بریک ہو رہی ہے. تو بیک بون سائنس کے جو ہے میں نے جو عرض یار کی میں ہے بیسمنٹ میں اس لیے ہاں جی، سگنل صحیح قرآن نہیں آ رہا. سائنس کی کتاب نہیں ہے. ہاں جی سسٹر سائنس نے اس مکمل ضابطہ حیات سے جو مشاہدے کیے، قرآن جو ہے اس سے پہلے وہ چیزیں قرآن میں موجود تھیں. قرآن مشاہدہ نہیں ہے، سائنس مشاہدہ ہے، وہ تھیوری ہے. جی دیکھیں ہم تو جو بائبل کو سائنس کی کتاب نہیں لیتے، ہم تو اسپرچولیٹی کی بات کرتے ہیں. ہم بائبل کو اس میں سب کچھ ہے. ابھی آپ نے اپنے آپ کو، وہ بھائی صاحب تھے ان کے ساتھ آپ نے الائن کیا ہے سائنس کے، حالانکہ انہوں نے بہت ساری مسٹیک کی ہیں، اپنے اس میں مسٹیک کی ہیں، ایرر اس میں کیا ہے. انہوں نے کیا ہے کہ سورج جو ہے زمین کے گرد گھومتا ہے، انہوں نے یہ بات کی. میں نے ان سے یہ بات کی، یہ ریفرنس پوائنٹ کی بات ہوتی ہے. اگر آپ زمین پہ ہو، آپ کو پوری کائنات آپ کے گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے. اگر آپ کسی اور سیارے پہ چلے جاتے ہو تو اس سیارے کے مطابق پوری کائنات آپ کو گھومتے ہوئے نظر آتی ہے. ریفرنس پوائنٹ کی بات ہوتی ہے یہاں پہ. آپ اگر سائنس کی بات کر رہی ہیں تو قرآن میں بہت سارے سائنس بلنڈر ہیں آپ پائے جاتے. جیسے قرآن یہ کہتا ہے کہ جو سیمن ہے، سوری ایکسکیوز می، بیکاز قرآن میں لکھا ہے تو مجھے لینگویج یوز کرنی پڑے گی. جو سیمن جو ہے انسان کی جو بیک بون اور اس کی جو چیسٹ ہے اس کے درمیان میں بنتا ہے، لیکن آج کی سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ جو سیمن جو ہے وہ آدمی کے ٹیسٹیکل میں بنتا ہے. اور ٹیسٹیکل کیا ہے، وہ پورا باڈی کیویٹیز کے باہر ہوتا ہے، وہ اندر نہیں ہوتا، کہیں بھی چیسٹ میں نہیں ہوتا. تو اب یہاں پر ایک چیز کہ سائنس جو ہے وہ مشاہدے کا نام ہے، تخلیق کا نام نہیں ہے، کریٹر کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے بگ بینگ کے بارے میں کیا کہا سائنس نے؟ انہوں نے کہا پوری کائنات جو ہے وہ ایک دھماکے کے ساتھ جو ہے وجود میں آئی، لیکن پھر بعد میں انہوں نے اسی کا انکار کیا. اب قرآن کریم بگ بینگ کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا فاتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. کہ کافروں نے نہیں دیکھا کہ بے شک آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا اور ہم نے پانی سے ہر زندہ شے، اور پھر بھی یہ اس کو ایمان نہیں لاتے. آج آپ کی سائنس مان رہی ہے اس بات کو؟ جی مجھے اعتراض ہے نا آپ کی بات پہ، آپ کی بات پہ اس لیے اعتراض ہے. امی سسٹر میری بات سنیں، یہاں پہ مجھے ایک بات بتائیے کہ وہاں پہ جو کائنات کی جب بنا رہا تھا اللہ، اس وقت کون سے کافر موجود تھے جنہوں نے دیکھا تھا یہ ساری باتیں؟ یہ دیکھنے کی بات نہیں کی گئی، یہ لکھا ہے آپ نے خود پڑھا ہے کہ کافروں نے کیا، کافروں نے نہیں دیکھا. اب دیکھیں کون سے کافر تھے وہاں پہ دیکھنے کے لیے؟ وہاں پر دیکھیں، یہ جن کو بتائی جا رہی ہے نا بات کہ اولم، شروع میں کیا ہے، کیا سوال ہے، یہ نہیں کہا گیا. اولم یہ سوال ہے، اور اس میں لم جو جب فعل مضارع کے شروع میں لگایا جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کا معنی ماضی میں ہو جاتا ہے. کہ انکار کرنے والوں نے کیا یہ نہیں دیکھا تھا، کیا یہ اس چیز کو نہیں سمجھا تھا، یہ مراد ہے یہاں سے. نہیں دیکھا میں نے نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا. اولم ہے کیا کا سوالیہ نشان ہے. وہاں پر یہ نہیں کہا کہ یہ چیز آپ کے سامنے بنائی گئی ہے، یا آپ جب کریٹر نے بنائی اس وقت انہوں نے کہا یہاں پر ہے اولم، کیا نہیں دیکھا یر الذین، ان لوگوں نے کفروا جو اس چیز کا انکار کر رہے ہیں، کیا انہوں نے یہ چیز نہیں دیکھی تھی؟
یہ سوالیہ सिस्टर نشان जी ہے. यहाँ पे देखी की बात हो रही है, देखा जो एक एविडेंस है, देखना او एक میری بات एविडेंस سنیں, है, آپ लेकिन دیکھیں. काफरों ने, मेरी बात सुनो सिस्टर उम्मी, हमारा جی जो ये है कि हम जो इतना लंबा खुतबा यहाँ पे नहीं, ना हम खुद देते हैं ना हम इजाजत देते हैं खुतबा देने की. यहाँ पे हमें जो पॉइंट नजर आ रहा है, अल्लाह कह रहा है कि काफरों ने नहीं देखा. तो देखना एक एक्ट जो है एविडेंस है, यानी देख के ایکچولی आपको होता है. ठीक है, अब یہ सवाल جس मेरा ये पैदा होता है कि उस वक्त कौन सा काफिर मौजूद था जो इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा था कि जब अल्लाह ने जो कायनात को बनाया है, कौन सा काफिर उस वक्त मौजूद था جی اور किन یہاں को वो پر कर रहा है, یہ अल्लाह एड्रेस कर रहा है. پالر صاحب پہلے میں اگر کہتی ہوں کیا آپ کو اس چیز کا علم نہیں تھا تو یہ استفہامیہ ہے, یہ سسٹر جی یہ پلیز کوشچن پلیز ہے, پلیز یہ بات پلیز نہیں آپ کہی قرآن گئی کی کہ آیتوں کو توڑ مڑوڑ کے آپ آوا الگ کا اس میں مطلب اپنے آپ دیکھ الفاظ لیں مت جی, ڈالیں. آوا سسٹر لم جی کا مطلب دیکھ لیں آپ, یہاں پر سسٹر آپ جی غلط بات نہ کریں. یہ گستاخی ہو رہی ہے, گستاخی ہو رہی ہے. اس میں اللہ نے لکھا ہے دیکھا. اب دیکھا آپ ایک آوا ایویڈنس لم ہے. یارا کا مطلب ہے دیکھنا, لم کا مطلب ہے نہیں, آوا کا مطلب ہے کیا. آپ سورۃ انبیاء آیت نمبر جو ہے 30 ہے, آپ کو لیں سسٹر اس کو جی پڑھیں. اس ساری بات سے تو مطلب ایک ہی نکلتا ہے نا, کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ بات تو یہ ہے, آپ یا لگاؤ, واو لگاؤ, تا لگاؤ, جو مرضی لگاؤ, دیکھیں اس کے جی, اوپر میں اس کے آپ سے اوپر پوچھتی ہوں, ضرب لگاؤ, کیا لگاؤ. میری بات سنیں, سوال تو اللہ کر رہا ہے کیا کافروں نے نہیں دیکھا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ کافر جو اس ٹائم جب اللہ بنا رہا تھا زمین اور آسمان کو, تو کافر اس ٹائم دیکھ رہے تھے اور کافر اپنی بات سے مکر گئے. اب سنیں, دیکھیں قرآن کریم کو پڑھ لینا اور اس کو سمجھنا اور اس کے اسلوب کو اب غور کریں کہ عربی زبان میں آوا جو ہے یہ استفہامیہ ہے. آوا لم یرا, کیا انہوں نے اس چیز کو دیکھا نہیں, اس چیز کے اوپر غور نہیں کیا؟ جو لوگ اس چیز کا انکار کر رہے ہیں, کیا انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا؟ ان السماوات والارض, کہ بے شک زمین اور آسمان, کانتا رتقن ففتقناہما, کہ باہم یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اب دیکھنا کیا ہے کہ جب قرآن یہ آپ کو کہتا ہے کہ کیا تم نے یہ چیز نہیں غور کی, کیا تم نے اس چیز کو نہیں سمجھا, افلا یتدبرون, اس کے اوپر غور کرو. وجعلنا من الماء کل شیء حی, کہ جب بنایا ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو, افلا یؤمنون, نہیں وہ ایمان لاتے. اب آپ نے اس چیز کے اوپر مشاہدہ کرنا ہے, یہ ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اس آیت میں جو چیز ہمیں سمجھنے کے لیے کہی کہ تفقہوا فی القرآن, کہ قرآن کو سمجھو. افلا یتدبرون, کیوں کر سسٹر امی بڑا میرے اندر تھوڑا وہ کم ہو جاتا ہے جب کوئی خطبہ دینے لگتا ہے, تو میرے اندر کم ہو جاتا ہے. یہ ساری باتیں جو آپ نے کی ہیں یہ ہیومن پرسپیکٹیو ہے, یہ خدا کا کلام نہیں ہے. آپ میری بات سنیں, آپ ریگستان میں کھڑے ہو جائے جا کے, آپ اپنے رائٹ لیفٹ کی طرف دیکھیں, آپ کی حد نگاہ پہ کیا نظر آتا ہے کہ زمین جو ہے آسمان کے ساتھ ملتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو. حد نگاہ تک آپ ریگستان میں جا کے دیکھیے, زمین اور آسمان دونوں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہی ہے جو قرآن میں جو محمد جو دیکھ رہا ہے, سوری میں محمد ہی کہوں گا کہ میں اس سے زیادہ اچھے الفاظ نہیں بول سکتا, وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا خیال ہے کہ کسی پوائنٹ پہ جا کے زمین اور آسمان دونوں ملے ہوئے ہیں, کیونکہ نظر ایسا آتا ہے. تو وہاں پہ اسی لیے کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے ہیں. پر آپ کا یہاں بہت پہ بڑا دجل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. نہیں 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 نہیں, یہی بات ہے, یہی بات ہے. جب قرآن جو کی بات کی جا رہی ہے, نہیں, یہ پاس کی بات نہیں کی جا رہی. ٹھیک ہے, رتقن, کانتا فعل ماضی کا صیغہ ہے. نہیں تو پھر ایویڈنس کہاں سے آ گئی؟ کانتا تو کفار کی ایویڈنس کہاں سے آ گئی؟ کفار سسٹر یہ امی, فعل ماضی کا اس کا مجھے آئی ڈونٹ کیئر فیر ماضی مستقبل, میم مجھے اس چیز کی میری بات سنیں. دیکھیں آپ نے کہا, میری بات سنیں, پہلے آپ پھر قرآن کریم کو سمجھیں. سسٹر امی آپ خطبہ دینے لگ جاتی, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان خطبہ, مجھے بالکل بھی پسند ٹھیک ہے, نہیں پھر ہے. آپ کو انٹرسٹ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے.
نہیں علم مجھے ہے، کیوں نہیں ہے؟ کانت آپ فعل ماضی کا بتائیے کہ صیغہ ہے یا نہیں ہے، بتائیں مجھے۔ آپ نے قرآن آپ کی نے ورس کہا کوٹ کہ کی ہے کہ وہ کیا دیکھ رہے تھے تو اللہ انہوں نے یہ چیلنج بات کر رہا فرما دی، یہ بالکل اللہ جھوٹ ہے، چیلنج یہ کر رہا ہے بالکل جھوٹ ہے۔ کفار کو، اللہ چیلنج کر رہا ہے کفار کو، کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ تو مجھے بتائیے کہ کافر وہاں پہ کب موجود تھے جب زمین اور آسمان جو الگ کر رہا تھا اللہ؟ اب سنیں، اب میری بات کو اپنے غور سے سنیں، یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ کیا تم اس چیز کے اوپر غور نہیں کیا؟ کیا جو انکار کرنے والے ہیں انہوں نے یہ چیز نہیں دیکھی؟ جیسے میں کسی کو کوئی چیز وہاں پر موجود نہیں ہوتی تو میں کہتی تم اس چیز کی سمجھ نہیں ہے، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا؟ اب آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا، اب جس وقت ہمیں ہر چیز پانی سے بنائی گئی تو یہ آج آپ کی سائنس کہہ رہی ہے نا، آج اس کی تحقیقات کروڑوں ڈالر اربوں ڈالر لگانے کے بعد، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں بتا دی اللہ تعالیٰ کی بات، لیکن اس کی تصدیق کب ہوئی؟ جس وقت آپ کا مشاہدے غلط ہوتے رہے، اینڈ کے اوپر آپ نے جس وقت بہت ساری تحقیقات ہوئی، بعض کا انکار کیا گیا، بعض کو مان لیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ بات جو کہہ رہی ہیں کہ وہ دیکھ رہے تھے تو وہ زمین ملی ہوئی تھی تو انہوں نے یہ بات فرما دی، تو یہاں پر تو ماضی کا صیغہ ہے کہ کیا ایسا نہیں تھا؟ یہ دونوں اس حالت میں تھے، یہ دونوں ملے ہوئے تھے، یہاں پر یہ نہیں ہے۔ مطلب آپ ایک اسلوب کو سمجھے، بالکل بھی آپ نے قرآن کی آیتوں کا تیا پاچا کر دیا ہے، گرامر کے پیچھے آپ نے چھپ کے۔ مجھے بتائیے، میں نے پھر سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ کافر کب موجود تھے جب اللہ کافروں کو چیلنج کر رہا ہے؟ کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر کافروں نے نہیں دیکھا تو مسلمانوں نے دیکھا ہوگا، تو بھائی مسلمانوں نے یہاں کب سے دیکھا؟ یارا جو قرآن یار اس کو، زینا جس وقت لم کے ساتھ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے غور کرنا۔ ہاں جس تو وقت میں کہتے ہیں غور نا، کرتا ہوں لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کب میری وہ، پہلے بات سنیں، جب تک آپ قرآن اور عربی کے اسلوب کو نہیں جانیں گے، آپ بھئی کو ماضی اور مضارع کا نہیں پتا تو آپ کیا سائنٹیفک سمجھیں فیکٹ گے کیسے قرآن کو؟ ثابت ہوگا؟ ابھی آپ نے اپنی اس میں اللہ کو بھی آپ نے ایکسپوز کر دیا، اور آپ نے اپنے نالج کو بھی، آپ نے کہا کہ ہر چیز پانی سے بنی ہے، تو دنیا میں کتنا میٹر ہے؟ دنیا میں یہ کائنات میں یہ سارا میٹر ہے، بھئی یہ کہاں حین سے کس آیا؟ کو کہتے ہیں؟ میری بات سنیں، دیکھیں کوئی علم بھی سیکھے، حین زندہ چیز کو کہتے ہیں، میٹل زندہ ہے۔ آپ پہلے اس آیت کو پڑھیں تو صحیح، آپ اس چیز پہ بات ہی نہیں کرتے۔ میں بار بار آپ کو کہتی ہوں قرآن کہ کہتا ہے کہ جب ہم نے ہیون اور اس کو بنایا تو ہم نے کہا کہ اپنی اسی مرضی آیت پہ سے، رہیں، ابھی اپنی اسی مرضی آیت پہ سے رہیں، آؤ، اسی آیت اپنی پہ رہیں، مرضی سے۔ نہیں ابھی نہیں، اسی قرآن آیت پہ رہیں کہتا میرے ہے بھائی۔ کہ اپنی مرضی سے آؤ یا نہ آؤ۔ اس کا مطلب ہے جو کائنات ہے، جو ہیونز وغیرہ ہے، جو ارتھ ہے، ان کا ایک مائنڈ ہے، وہ زندہ ہے۔ قرآن ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ مرضی کس کی ہوتی ہے؟ مرضی انسان کی ہوتی، زندہ چیز کی ہوتی نا، مردہ چیز کی تو نہیں ہوتی نا۔ پہاڑوں کو کہہ رہا ہے کہ قرآن لے لو، پہاڑ اس کو منع کر دیتے ہیں قرآن لینے سے۔ اس کا مطلب پہاڑ زندہ ہے، ان کی انٹلیکٹ ہے، وہ زندہ ہے، سوچتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ اب میں بات کر سکتی ہوں؟ جی، اب میرا بھائی نہ تو قرآن کی آیت پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو عربی قرآن کے اسلوب کے بارے میں پتا، اور نہ ہی ان کو عربی کے بارے میں پتا۔ تو علامہ بھائی، آپ چونکہ عربی جانتے بھی ہیں، یہاں پر میں بات کر رہی ہوں کہ یرا کے ساتھ جب لم آتا ہے فعل ماضی میں اس کا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر نہ کیا جس نے اس طرح سے نہ دیکھا۔ یہ استفہامیہ جملہ ہے کہ کیا انہوں نے اس چیز کے اوپر غور نہیں کیا کافروں نے کہ زمین اور آسمان جو تھے آپس میں ملے ہوئے، وہاں پر کوئی موجود نہیں ہے، یا وہ اس کو دور سے دیکھ رہے ہیں ان کو ایک لگ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوسری بات کی جا رہی ہے وجعلنا، اور پیدا کیا، بنایا ہم نے، من الماء، پانی سے، کل شیئن، ہر چیز کو، حین، زندہ، یعنی پانی کے ساتھ ہر چیز کو زندہ کیا ہم نے، پانی کے ساتھ ہر زندہ چیز کو بنایا ہے۔ افلا یؤمنون، اب یہ بات سورۃ انبیاء کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ آپ کی سائنس اس کو تسلیم کر چکی ہے، ٹھیک ہو کیا؟ اب جس وقت آپ کسی بات بھی چیز کرتی کو ہیں، سائنس تسلیم نہیں کر چکے، آپ کیوں ایک دعویٰ ایک رکھ دیتے ہیں سائنس کے متعلق؟ آپ بات کرتے تھے سائنس جی کسی چیز کو بھی نہیں کرتی۔ کس یہ زندہ آپ چیزیں کا کس دعویٰ چیز ہے سے بنی ہے؟ سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کیا کہہ کیا رہی ہے؟ کہتی ہے سائنس؟ کیا کیا کہہ کہتی رہی ہے ہے؟ سائنس؟ جی کیا سرچ کریں، کہتی ہے؟ آپ دیکھیں، نکالیں۔ جی جی بتائیے ہر بتائیے زندہ سائنس چیز کیا کس کہہ رہی چیز ہے؟ کے آپ نے ساتھ دعویٰ پانی کے کیا ہے، بغیر بتائیے کوئی مجھے۔ زندہ چیز نہیں بنی، یہ سائنس کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہی۔
लेकिन कुरान तो कह रहा है कि हेवन भी जिंदा है, जमीन भी जिंदा है, भाई पहाड़ भी जुबानी जिंदा है। कलामी बातें ना करें, मैंने आयत पेश की, आप लगाएं आयत यहाँ पर। अब कुरान कह रहा है ना कि हमने उनको बोला कि अपनी मर्जी से आओ या ना आओ, इसका मतलब है वो देख रही है ना, भाई वो जिंदा यहाँ है, पर लगाएं, उनका बातें दिमाग करते है। जा रहे हैं। आप देखें इस तरह तो नहीं, आप भी तो बात ही करते जा रहे हैं। आपने कोई अल्लामा साहब ना कोई हवाला, ना कोई नहीं, आयत, आपने ना कोई क्यों कुरान ग्रामर, नहीं कह इस रहा है तरह कि बात हेवन नहीं को होती। नहीं, मैं